الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم نے اللہ کے اسماء کا تیسرا قاعدہ پڑھا تھا. اللہ کے ناموں کے سلسلے میں تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے اسماء دو طرح کے دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کے وہ اسماء ہیں جو متعدی ہیں، ایک وہ ہیں جو لازم. سمجھے؟ یہ سمجھایا تھا میں نے متعدی کا کیا مطلب ہے اور لازم کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کو مثال کے ذریعے میں نے واضح کیا تھا. تو اللہ کے اسماء یا متعدی ہوں گے یا لازم ہوں گے. اگر اللہ کے اسماء متعدی ہیں تو تین معانی پر دلالت کرتے ہیں، تین چیزوں پر دلالت کریں گے. اور اگر لازم ہے تو دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں. اگر متعدی ہے تو جیسے مثال کے طور پر اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے السمیع. السمیع جو ہے یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے. تو السمیع جو ہم نے اللہ کا نام جو ہے مانا کہ السمیع اللہ کا نام ہے. قرآن میں اس نام کو ذکر کیا گیا، حدیث میں یہ نام ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ السمیع البصیر. تو السمیع جو ہم نے مانا اللہ رب العالمین کے نام کی حیثیت سے، تو ایک تو یہ اللہ کا نام ہوا، اس کے نام پر دلالت کرتا ہے کہ السمیع اللہ کا نام ہے. اور دوسرے صفت، ایک تو ثبوت اسم ثابت ہو گیا کہ السمیع اللہ کا نام ہے. دوسرے اس صفت کا، سماع کی صفت کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے، سمجھے. اور تیسرے یہ کہ اس کا حکم، اس کا اثر کیا ہے کہ ہر بات کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جو گفتگو بھی کی جائے آہستہ زور سے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. یہ جو اثر ہے اس نام کو ماننے کا. جو اللہ کو ہم نے سمیع مانا تو گویا کہ السمیع اللہ کے اسماء میں سے ہم نے ثابت کیا کہ السمیع اللہ کا نام ہے. دوسرے سماع، سننا، یہ اللہ کی صفت ہے. تیسرے اس کا اثر کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے. ہر بات کو آہستہ کہیں، زور سے کہیں، تنہائی میں کہیں، لوگوں کے سامنے کہیں، کسی بھی زبان میں کہیں، سب باتوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ تین معانی بتا دی. یہ تو اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے الحی، زندہ. الحی کے معنی زندہ و جاوید جسے کہا جاتا ہے. تو الحی جو مانا ہم نے، تو یہ الحی یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے. اس لیے یہ صرف دو چیزوں پر دلالت کرے گا. ایک تو الحی اللہ کا نام ہے، اور حیات یہ اللہ کی صفت. الحی اللہ کا اسماء میں سے ہے، اور حیات جو ہے زندگی یہ اللہ کی صفت ہے. حیات یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. صرف دو چیزوں پر دلالت کرے گا. تو جتنے بھی اسماء ہیں یا وہ متعدی ہیں یا لازم ہے. اگر متعدی ہیں تو تین چیزوں پر دلالت ان کی ہوتی ہے، اگر لازم ہے تو دو چیزوں پر دلالت ہوتی ہے. جو ہم نے مانا مثال کے طور پر السمیع اللہ رب العالمین کا جو ہم نے نام مان لیا تو یہ اللہ کا ایک تو نام ہے. السمیع ثابت ہو گیا کہ السمیع اللہ کے اسماء میں سے، تو السمیع یہ اللہ کا نام ہوا. ایک دلیل یہ ہوئی نام ہونے کی. اور دوسرے یہ کہ سماع سننا اللہ کی صفت ہے. اور تیسرے اس کا اثر کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، چاہے آہستہ بولیں، چاہے زور سے بولیں، تنہائی میں ہوں یا مجمع عام میں. جیسے واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ تو تیسرا قاعدہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے چوتھے قاعدے کی تمہید میں نے بتائی تھی، اور وہی خلاصہ تھا اس باب کا جو اللہ کے اسماء میں سے چوتھا قاعدہ جو یہاں مصنف نے بیان کیا ہے
اس کا خلاصہ میں نے بتایا تھا کہ دلالت یعنی کسی لفظ کی کسی معنی پر جو دلالت ہوتی ہے وہ 3 طرح کی دلالتیں پائی جاتی ہیں. بھائی کوئی معنی کوئی لفظ جو ہے کسی چیز پر دلالت، جیسے یہ منزل ہے بتایا تھا میں نے، منزل کہا یا دار کہا یا گھر کہا. تو اب گھر کی دلالت ایک تو یہ ہوتی ہے گھر کہہ کے پورے گھر کو مراد لیں، آپ پورے گھر کو مراد لیں، جیسے تمام کمرے، حمام، مطبخ سب اس میں شامل ہیں. اگر گھر کہہ کے آپ صرف کسی ایک جز کو مراد لیں، ایک جز مجلس مثلا یا حمام، یا اسی طرح گاڑی ہے، گاڑی اس کے مختلف اجزاء ہیں، مختلف اجزاء اس کے ہیں. بھائی ٹائر بھی اسی میں سے ہے، اسٹیئرنگ بھی اسی میں سے ہے، رم بھی اسی میں سے ہے، سب گاڑی میں سب چیز، دروازے بھی اس کے ہیں، شیشے بھی اس کے ہیں، آئینہ بھی اس کا ہے، سب گاڑی کا جز ہے. تو اگر گاڑی کہہ کے پورے کو مراد لیں، ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ گاڑی کہہ کے کسی ایک پارٹس کو اس کے مراد لیں. تو بتائی کہ نہیں. تو اگر کوئی لفظ بول کر وہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس زبان میں، ان تمام معنی کو اگر آپ لیتے ہیں، تمام پر اگر وہ دلالت کرتا ہے تو اس کو دلالت مطابقت پوری وہ اس پر فٹ آتا ہے. منزل کہہ کے پورے منزل کو مراد لیں، گھر کہہ کے پورے گھر کو مراد لیں، گاڑی کہہ کر کے پوری گاڑی کو دلالت سمجھیں تو وہ جو ہے وہ دلالت بالکل واضح ہے کہ جو ہے تمام اجزاء پر وہ دلالت کرتا ہے، پورے کل پر. لیکن اگر جزم لیتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت تضمن کہتے ہیں، شامل ہے، وہ مشمولات میں سے ہے اس لفظ کے. اس لفظ میں یہ چیزیں سب آتی ہیں. بتائیں. اور تیسرا یہ ہے پڑھا تھا ہم نے کہ التزام، دلالت کی ایک قسم ہے التزام، کہ اس لفظ کو بول کر کے جو ہے اس سے اس کا جز نہیں ہے، وہ جو مفہوم لیا جا رہا ہے وہ اس کا لازم ہے، الگ سے ہے، لیکن وہ اس کے لیے لازم ہے. مثال کے طور پر ہم نے مثال دی تھی کہ جیسے کوئی صنعت کار ہے، کوئی چیز ڈھالتا ہے، بناتا ہے، کوئی چیز بنانے والا ہے. تو یہ بات ہے کہ نہیں. تو اب بنانے والا اس نے بنایا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس زید نے مطلب بلڈنگ بنائی، زید نے بلڈنگ بنائی ہے، انجینئر نے بلڈنگ بنائی. تو اس کا مطلب جب بنایا ہے تو اس کا مطلب اس کو اس کا علم ہے. ایک تو بلڈنگ بنانے والے پر دلالت ہوئی، یہ بنانے والا ہے، اس کا وہ صانع بنانے والا. اور پھر وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا اس فن سے کا ماہر ہے، اس فن کو جانتا تھا تبھی بنایا، نہیں جانتا تو نہیں بنایا. اور ایک علم بھی اس کے پاس ہے اور قادر بھی ہے، قدرت بھی ہے اس کو بنانے کی. تو یہ دو چیزیں جو دلالت کرتا ہے تو اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں کہ لازم ہے، کوئی شخص بغیر قدرت کے بغیر علم کے بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز بنا نہیں سکتا، اس کا لازمی نتیجہ ہے کیسے بنائے. تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء کی بھی یہی حالت ہے، اللہ کے جو اسماء ہیں اس میں یہ تینوں دلالتیں ہوتی ہیں، یا تو دلالت مطابقی ہے، یا تضمنی ہے، یا التزامی ہے. اللہ کے اسماء میں سے جیسے میں نے مثال کے طور پر پیش کیا تھا الخالق، الخالق اللہ کا نام ہے، پیدا کرنے والا. تو اب الخالق ہے تو اس کا مطلب کہ الخالق اللہ کا، اللہ پر دلالت کرتا ہے، اللہ کے نام اور اس کی صفت ہے. خلق صفت ہوئی، خالق ایک اللہ کی ذات اور دوسرے اس کی صفت ہے خلق، پیدا کرنا اس کی صفت ہوئی. تو جب پورے پر اگر خالق بول کر کے پورے صفت اور جو ہے ذات دونوں مراد لیتے ہیں تو یہ دلالتیں کیا کہتے ہیں؟ مطابقی ہے، یعنی مطابقت بالکل ذات اور صفت. اگر صرف ذات مراد لیتے ہیں یا صرف صفت مراد لیتے ہیں خالق کہہ کر کے تو پھر وہ دلالت تضمنی کہا جاتا ہے اس کو. الخالق کی دلالت اللہ کی ذات پر یا الخالق کی دلالت اللہ کی صفت پر، تو یہ دلالت تضمنی کہلاتا ہے.
اور پورے پر دلالت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی ہے۔ اب اس سے خارج معنی پر دلالت، الخالق ہے تو اللہ ضروری ہے کہ وہ قادر بھی ہو، ضروری ہے کہ وہ عالم بھی ہو، تو خالق ہونے سے لازم آتا ہے کہ وہ قادر ہو اور وہ عالم ہو۔ تو الخالق کی دلالت اللہ کے علم اور قدرت پر جو ہوگی اس کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ کہ لازم ہے، خلق کے لیے لازم ہے کہ جو خالق ہو وہ قادر ہو وہ عالم ہو، گرچہ لفظ میں وہ موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو ہے اسما جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ کچھ اسما ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات اور اس کی صفت پر، جیسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعلام و اوصاف، اللہ کے جتنے اسما ہیں وہ علم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی صفت پر بھی دلالت کرتے ہیں، صرف نام نہیں۔ اللہ کے جتنے نام ہیں صرف نام کی حیثیت ان کی نہیں، ایک تو اللہ کی ذات پر ان کی دلالت ہے، دوسرے اللہ کی صفت پر اس کی دلالت ہے، ان الفاظ کی جو اللہ کے اسما استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اللہ رب العالمین کی ذات اور صفت دونوں پر دلالت ہے تو مطابقی دلالت کہلاتی ہے۔ اگر صرف ذات پر دلالت یا صرف صفت پر دلالت تو دلالت تضمنی کہتے ہیں، اور اس سے خارج معنی پر جب دلالت کرے تو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو لوگوں کو اور قریب کر دیں ذہن سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں کیا کہا قرآن میں؟ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب رات میں بیویاں تمہارے لیے حلال کی جا رہی ہیں، رمضان میں تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو راتوں کے اندر، اور اللہ نے جو لڑکا لڑکی تمہاری قسمت نے لکھ دیا اس کو تلاش کرو، چاہو، اور کھاؤ اور پیو۔ کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے۔ تو اس آیت کا ظاہری دلالت کیا ہے کہ آپ فجر کی اذان تک، صبح ہونے تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بیوی سے مباشرت کر سکتے ہیں آخری وقت تک۔ یہ آیت بالکل واضح ہے نا؟ اب آپ کسی سے پوچھیں، سوال کریں مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب اگر ایک شخص نے رمضان کی رات میں مباشرت کی، جمع ہوا، لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور صبح ہو گئی، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا کہ صحیح نہیں ہوگا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیسے دیں گے آپ؟ کہیں گے دلیل لاؤ، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے؟ آیت سے کیسے دلالت کریں گے؟ آیت میں تو نہیں لکھا ہوا کچھ، یہی اسی کو التزامی کہتے ہیں۔ دلالت التزامی کا یہی فائدہ ہے، یہ دلالت التزامی ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ فجر تک کھاؤ پیو، بیوی سے مباشرت کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ حالت جنابت میں اگر صبح ہو گئی تو روزہ متاثر نہیں ہو، کیونکہ آخر وقت تک اللہ نے اس کو مباح کیا، آخر وقت تک مباشرت، کھانا پینا مباح کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب آپ دلیل مانگیں تو مولوی صاحب ہی آیت پڑھیں گے، آپ کہیں گے یہاں کہاں لکھا ہوا؟ تو اسی کو دلالت التزامی کہتے ہیں، کہ اس سے لازم آتا ہے کہ یہ چیز واقع ہو۔ اس آیت کریمہ کی دلالت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک جمع مباشرت اور کھانا پینا حلال کیا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ اگر انسان آخر تک رہا بیوی کے ساتھ، تو لازمی نتیجہ جو صبح ہوگی تو وہ حالت جنابت میں ہوگا، غسل نہیں کیا ہوگا۔ تو اسی کو کہتے ہیں دلالت التزامی، سمجھے؟ یہ لازم ہے اس کا۔ اگر جو ہے جب آپ نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا کہ آخری وقت تک وہ کھا پی سکتا ہے اور بیوی سے معاشرت کر سکتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا کہ بھائی وہ صبح کرے گا تو حالت آخری وقت میں اگر اس نے چھوڑا جمع، اس نے جیسے کھانا پینا بند کرتا ہے آخری وقت میں، مباشرت آخری وقت میں بند کیا،
تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ حالت جنابت میں رہے گا روزے کی حالت میں، تو حالت جنابت یہ روزے کے منافی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی. اگر اس فن میں انسان ماہر ہو جائے تو اس کے لیے استدلال دلائل کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے، سمجھے، اور اس کو سیکھنا چاہیے، لیکن ہر جگہ اس کو فٹ کرنے کے چکر میں نہیں ہونا چاہیے. تو اب سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، یہ تینوں دلالتیں اللہ کے اسماء میں پائی جاتی ہیں. یہ تینوں طریقے سے اللہ کے اسماء پر اور اس کے صفات پر جو ہے استدلال کرتے ہیں. گرچہ یہ جو لازم آ رہا، جو کہتے ہیں یہ لازم آ گئی، آپ نے ایسا کہا تو اس کا لازم یہ ہے، آپ نے یہ بات کہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا. تو لازم جو ہے تو قرآن اور احادیث کے اندر جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں اس سے اگر کوئی چیز لازم آتی ہے، کس کے سے یہ لازم آ رہا ہے، تو وہ بھی گویا کہ اللہ رسول کا بتلایا ہوا ہے، وہ بھی اللہ رسول کا، وہ بھی دلیل ہے، وہ بھی دلیل کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے لازم القول قول، یعنی قول سے جو چیز لازم آئے وہ بھی قول ہی. تو اللہ اور رسول کے فرمان سے جو چیز لازم آئے گویا کہ وہ بھی اللہ رسول کا فرمان. اللہ اور رسول کے فرمان سے جو چیز لازم آئے تو گویا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی، اس لفظ سے لوگ ڈرتے ہیں، لفظ گاڑھا ہے ذرا سا. تو مطابق یہ کہتے ہیں کہ پورے پر دلالت کرے، کسی جز پر دلالت کرے گا کوئی لفظ، یا تو پورے پر دلالت کرے گا یا جز پر دلالت کرے گا یا اس سے خارجی معنی پر دلالت کرے گا. اسی خارجی معنی کو لازمی کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بتایا الخالق کی مثال پیش کی کہ الخالق اللہ کے اسماء میں سے. الخلق میں تو حیات اور علم کا گزر نہیں ہے، ظاہر تو نہیں پایا جاتا ہے. خلق کے معنی میں حیات اور علم نہیں ہے، یہ اس سے خارج ہے، لیکن خلق کے لیے وہ چیز لازم ہے. کیونکہ اگر علم نہ ہو، قدرت نہ ہو تو پیدا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی علم سے بھی متصف ہے اور قدرت سے بھی متصف ہے. یہ خلاصہ اس چوتھے اصول کا جو یہاں پر شیخ نے پیش کیا ہے. لیکن دیکھیے یہ تو اللہ اور رسول کے فرمان میں جو ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اس سے کوئی چیز لازم آتی ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ رسول کا فرمان ہے، اس سے استدلال کرنا یہ صحیح ہے. لیکن لازم آنا یہ صحیح ہونا چاہیے، اس نے اپنی طرف سے کوئی لازم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ استوا، جو ہے جو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوا، الرحمن عرش پر مستوی ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 مقام پر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، عرش کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ذات ہے جو عرش پر بھی ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں اللہ نزول بھی فرماتا ہے آسمانی دنیا پر، تو اللہ تعالی نزول بھی فرماتا ہے آسمانی دنیا پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہوتے ہوئے جو ہے آسمانی دنیا پر بھی نزول فرمائے. تو ہم کہیں گے بالکل حق ہے، یہ لازم ہمارے قول کا. ہم کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو اس کا لازم کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور وہ آسمانی دنیا پر نزول بھی فرماتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے. تو ہم کہیں گے بالکل یہ حق ہے، اس سے کوئی چیز مانے نہیں، کوئی چیز مانے نہیں، کوئی لازم جو ہے غلط لازم نہیں ہے یہ. کیوں؟ اگر یہ کہیں گے تو جس طریقے سے جب آپ اللہ کے لیے ذات مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اللہ کی ذات کو، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے جہمیہ ہوں، چاہے جو ہوں، اللہ کی ذات سب مانتے ہیں. تو اللہ کی ذات ماننے سے جب مشابہت لازم نہیں آتی تو اللہ کی صفت ماننے سے مشابہت کیوں لازم آتی ہے؟ بھائی جیسے اللہ کی ذات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس سے نہیں کہتے کہ بھائی انسان کی بھی ذات ہے، حیوانات کی بھی ذات ہے، ہر ایک کی اپنے اپنی وہ ہیں. تو اس سے مشابہت جب آپ کہتے ہیں مشابہت نہیں لازم آتی، تو صفت ماننے سے مشابہت کیوں لازم آ جاتی؟ صفت ماننے سے مشابہت کہاں سے لازم آتی؟ مماثلت کیسے لازم آتی؟ اگر اللہ کی ذات ہے کما یلیق، ذات ہماری ذات کی طرح نہیں، نعوذ باللہ، جس طرح اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے جیسی اللہ کے شایان شان ہے، اللہ کے لیے مناسب. اس کی کیفیت، اللہ کی ذات کی کیفیت کو ہم متعین نہیں کر سکتے. کما یلیق لجلال وجہ وعظیم سلطان، جیسا کہ اللہ کے جلال اور اس کے سلطان کے مطابق. تو اب جب ذات میں آپ یہ بات کہتے ہیں تو صفت میں یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتے؟ جب ذات مانتے ہیں تو ذات سے جب مشابہت لازم نہیں آتی تو صفت ماننے سے مشابہت کہاں سے لازم آ جاتی، کیوں آتی؟ جس طرح اللہ کی ذات نرالی ہے، اسی طرح اللہ کی صفت بھی نرالی. اللہ کی ذات میں کوئی اس کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفت میں بھی اس کا کوئی مماثل اور مشابہ نہیں ہے. تمہیں بات ہے کہ نہیں؟ تو لوگ اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کی صفت بھی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول پھر فرماتا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے آسمانی دنیا پر بھی نزول فرماتا ہے، لیکن کما یلیق جلال وجہ وعظیم سلطانی، جیسے کہ اللہ کے شایان شان. اللہ کے آسمانی دنیا پر نزول فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ عرش جو ہے خالی ہو جاتا ہے. اور یہ عرش پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج. ہم تخت پر ہوتے ہیں تو تخت کی، ہم کرسی پر بیٹھے ہیں تو ہم کرسی کے محتاج ہیں. ہم اس عمارت کے اندر ہیں، اس عمارت کے ہم محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عرش اور کرسی اللہ کے محتاج ہے. اللہ عرش اور کرسی کا محتاج نہیں، بلکہ عرش اور کرسی یہ اللہ تعالیٰ کی، عرش اور کرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محتاج. عرش کا اللہ محتاج نہیں، بلکہ عرش جو ہے اللہ کا محتاج ہے، کرسی بھی اللہ کی محتاج ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. ہم اور آپ ان چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی طرف سے کوئی سے یہ لازم آتا ہے اس سے، تو ہم کہیں گے نہیں، اللہ کے ماننے کے لیے لازم نہیں آتا. اللہ کی صفت ماننے کے لیے مشابہت لازم نہیں آتی، جس طرح اللہ کی ذات ماننے کے لیے مشابہت لازم نہیں آتی، اسی طرح اللہ کی صفت ماننے کے لیے اس کے لیے جو ہے مشابہت لازم نہیں آتی. اور اسی طریقے سے اللہ اور رسول کے علاوہ کے قول سے کوئی چیز لازم آئے تو وہ عام نہیں کہیں گے کہ وہ بھی اسی کا قول ہے. اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں اختصار کے ساتھ، کہ جو ہے اگر کہنے والا اس کو تسلیم کرتا ہے کہ بھئی ہاں میں نے یہ بات کہی ہے اور اس کا یہ نتیجہ میں مانتا ہوں صحیح، سمجھے، اور یا کہنے والا یہ کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. 3 شکلیں ہوں گی، یا تو اس کو وہ مانتا ہو کہنے والا، یا نہیں مانتا ہوگا، یا وہ خاموش ہوگا. 3 شکلیں ہوں گی. وہ مانے کہ بھائی میں نے جو بات کہی اس کا نتیجہ ہم تسلیم کرتے ہیں. جیسے یہاں پر اللہ کی ذات کے سلسلے میں، صفات کے سلسلے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. مخالف نے کہا اس سے لازم آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور آسمانی دنیا پر بھی نزول کرتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، کیونکہ ہاں اس کو ہم مانتے ہیں. یا اسی طریقے سے کوئی کہے کہ اللہ فعال لما یرید، فعال
لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے، فعال لما یرید۔ اگر سامنے گھر کے سامنے کسی کا وہ ان کی گاڑی ہے تو ذرا آپ لوگ یہ خیال کریں سامنے نہ کھڑی کریں، مقابل میں جو گھر ہے اس ویلے کے سامنے نہ کھڑی کریں گاڑی۔ کون سی گاڑی؟ گاڑی بہت ہے بابا، 3-4 گاڑی کھڑا یہ جو بلڈنگ کے سامنے طرف میں تو گفتگو چل رہی تھی کہ جو ہے ہماری جو ہے ایک تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کوئی چیز لازم آتی ہے تو گویا کہ وہ بھی اللہ اور رسول کا فرمان، لیکن واضح ہونا چاہیے، لازم آنا چاہیے، یعنی اپنی طرف سے ہم اس کو تسلیم کر لیں بھی لازم آتا ہے، وہ صحیح استدلال ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں اب کوئی کہے کہ استواء علی العرش لازم آتا ہے کہ اللہ مخلوق کے مشابہ، یا اللہ کی صفت ید ماننے سے لازم آتا ہے کہ مخلوق سے مشابہ، تو ہم کہیں گے لازم نہیں، اس سے لازم نہیں آتا ہے، استدلال صحیح نہیں۔ 3 گاڑیاں ہیں، ایک ریڈ کلر کی سوزوکی ہے، ہاں تو اسی طرح سے جیسے کہ یہاں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید ہے، یا اسی طرح کو لو کان البحر مدادا لکلمات قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے صفات فعلیہ جو ہے مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کے اللہ کے افعال جو ہے اللہ کے افعال جو ہے یہ حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھے بعد میں وقوع پذیر ہوئے، تو جو افعال اللہ کی صفات کا قائل ہے وہ کہے ہاں ہم مانتے ہیں اس کو اور اس کا التزام ہے مجھے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان صفات سے متصف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہمارا ایمان ہے جو ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کی خبر دی۔ تو صفات کی 2 قسمیں، صفات ذات ہے اور صفات فعل ہے۔ صفت ذات یہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ لیکن ہمیشہ سے متصف ہے، ہمیشہ متصف رہے گا۔ صفات فعل میں جب جی چاہتا اللہ اس سے متصف ہوتا ہے، جب چاہتا کرتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں کرتا، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ اسی صفات کو صفات فعل کی، جیسے آسمانی دنیا پر نزول فرمانا یہ صفت فعل ہے، استواء علی العرش یہ صفت فعل ہے، عرش پر مستوی ہونا یہ صفت فعل ہے، آسمانی دنیا پر نزول فرمانا یہ صفت فعل ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے، یہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ لوگ جب یہ مانتے ہیں صفت فعل، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے افعال جو ہیں بعد میں واقع ہوتے ہیں، اس کو حادث کہتے ہیں، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، حادث کہتے ہیں اسی چیز کو جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں ایسا فعل بھی ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، حادث ہوا، یعنی پہلے نہیں کیا بعد میں کیا۔ ایک تو صفت ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اس سے ذات اللہ متصف رہے گا۔ ایک صفت فعل ہے کہ جب جی چاہتا اللہ اس سے متصف ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں متصف ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے کے یہ تابع ہے، لازم نہیں۔ تو جو ہے جو قائل ہیں صفات کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے، تو جب جو چیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، کہ اگر کہہ دیجئے سمندر ساری سیاہی بن جائے اور اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو اب سمندر ختم ہو جائے گا اور اللہ کے کلمات
ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اور اس کے علاوہ اس کے مثل اور سمندر لے آئیں, اس کی بھی سیاہی بنا لیں, تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دوسری جگہ جو تو سورہ کہف کی آیت ہے, سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم, کہ اگر جو ہے زمین میں جتنے درخت ہیں سب کا قلم بنا لیا جائے, اور جو سمندر ہیں جو ہے اس کے بعد بھی 7 سمندر اور اس میں جو ہے والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, 7 سمندر اور لگا دیے جائے تو ما نفدت کلمات اللہ, اس کی سیاہی بنا لی جائے سمندروں کی, تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. تو اللہ کے افعال ہوتے رہتے ہیں. اس سے نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کے اندر نقص ہے یا عیب ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لازم ہے اللہ تعالیٰ جو فعل چاہتا ہے کرتا ہے, جو نہیں چاہتا ہے نہیں کرتا. اللہ مختار کل ہے. تو اس جو ہے, اور دوسری چیز یہ ہے, پہلی تو یہ کہ وہ قائل کہے کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں, تو جب کہنے والے کہتے میں تسلیم کرتا ہوں تو اس لازم کو جو ہے ہم تسلیم کریں گے, ہاں بھائی آپ نے یہ کہا تو آپ کی یہ بات صحیح, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے وہ کہے میں اس کو نہیں مانتا, میں نے یہ بات کہی ہے لیکن میں اس کا جو لازم اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نے جو بات کہی ہے اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے, اس پر یہ ہمارا کلمہ جو ہے یہ دلالت نہیں کرتا, اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو جو ہے جیسے یہاں پر جیسے انہوں نے کہا کہ جو اس یہ لازم آتا, ہم کہتے ہیں اس سے لازم نہیں آتی. جیسے کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ماننے سے مشابہت لازم آتی ہے, تو ہم کہیں گے مشابہت لازم نہیں آتی, مشابہت لازم نہیں آتی. ہم اللہ کی صفت مانتے ہیں لیکن اللہ کی مشابہ نہیں مانتے. ہم اللہ کی صفت مانتے ہیں تو اللہ کی صفت ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ ہمارے یا مخلوق کے مشابہ ہے, کیونکہ ہم مشابہ نہیں مانتے. ہم تو کما یلیق بجلال وجہہ وعظیم سلطانی, ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان جیسی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ صفات سے اپنی صفات سے متصف ہے. تو ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے بات کہی اور آپ کہیں کہ اس کا لازم یہ ہے, تو اس لازم کو نہ وہ تسلیم کرے اور نہ اس کا انکار کرے, نہ تسلیم کرے اور نہ ہی انکار کرے. جو ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ جو ہے تیسری چیز شکل جو بتائی گئی ہے کہ جو نہ تو انکار کرے اور نہ ہی تسلیم کرے, کہ جو ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی تسلیم کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے. جب تک اس کی بات واضح نہ ہو جائے اس وقت آپ اس کے خلاف دلیل قائم نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کی بہت سے صفات ہیں, جو صفات جو ثابت کیے گئے ہیں, کچھ صفتوں کی نفی کی گئی ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جس میں کوئی خاموشی ہے, کچھ نہیں کہا گیا. تو جو صفات اللہ کے ثابت ہیں اس کو ہم ثابت مانیں گے, جن کی نفی کی گئی ہے اس کی نفی کریں گے, اور جن کا نہ اس بات ہے نہ نفی ہے اس کو کیا کریں گے, توقف ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا, اس میں ہم خاموش رہیں گے, اس میں ہم خاموش رہیں گے. جن صفات کا ذکر نہ نفی میں ہے نہ اس بات میں ہے, نہ اس کو ثابت کیا گیا ہے نہ اس کی نفی کی گئی ہے, تو ایسی چیزوں میں ہم خاموش رہیں گے اور اس کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیں گے, اللہ کے علم کے حوالے کر دیں گے. کیونکہ اس پر جو ہے حکم لگانا یہ ممکن نہیں ہے جس کا ذکر ہی نہ ہو, جس پر سکوت اختیار کیا گیا ہو, تو اس پر جو ہے حکم لگانا صحیح نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ 3 احتمالات جو ہے 3 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہے لازم کو تسلیم لازم ہے اس سے اس کو مانا جائے, اور دوسرا ہے اس کو جو ہے لازم نہ ہے تلازم ممنوع ہو,
اور تیسرا یہ ہے کہ سکوت ہو. تو اللہ کی صفات میں ایک اللہ کی صفات کا لازم کیا ہے؟ جیسے بتایا میں نے کہ خالق ماننے کا لازم یہ ہے کہ اللہ کو قادر اور عالم مانے، یہ لازم ہے، ماننا ضروری ہے. اب کوئی کہے کہ صفات کو ماننے سے یہ لازم مشابہت لازم آتی ہے، تو ہم کہیں گے مشابہت لازم نہیں آتی ہے، مشابہت لازم نہیں آتی ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ جہاں سکوت ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو ہم وہاں نہ انکار کریں گے نہ اس بات کریں گے، نہ ثابت مانیں گے اس کو اور نہ ہی اس صفت کا انکار کریں گے، کیونکہ دونوں کے سلسلے میں سکوت ہے. جیسے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ جو ہے مثال کے طور پر اللہ کے سمع اور بصر کا ذکر ہے قرآن میں، ہم مانیں گے کہ اللہ کے سمع ہے اور بصر ہے. اللہ کی ید کا ذکر ہے، ہم مانیں گے اللہ تعالیٰ ید سے متصف ہے، ید ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے قدم کا ذکر حدیث میں ہے، ہم مانیں گے کہ اللہ کے قدم ہے. اللہ کے آنے کا ذکر ہے قرآن میں، قیامت کے دن اللہ آئے گا، ہم کہیں گے آنا اللہ کی صفت ہے، آئے گا اللہ تعالیٰ. لیکن جن نفی کی گئی جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہم بھی کہیں گے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. بتائی کہ نہیں؟ اللہ حی ہے، اللہ کو موت نہیں آ سکتی، اس کا انکار کریں گے. سمجھ بتائی؟ تو لیکن جن صفات کا ذکر نہیں، اب کوئی کہے اللہ سمع بصر سے متصف ہے، کیا اللہ تعالیٰ ناک بھی ہے؟ ہاں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کا استدلال کرتے ہیں، ہم کہیں گے یہاں خاموش رہیں گے، یہاں زبان ہم نہیں کھول سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ ہے، اس میں اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سراپا غیب ہے. غیب کے بارے میں اتنا ہی ہم کہیں گے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، اپنی طرف سے ہم زبان نہیں کھولیں گے. میں بتائیے گی کہ نہیں؟ تو یہ دلالت تضمن، دلالت مطابقت، دلالت التزام، یہ تینوں طریقے سے اللہ کے اسماء اور صفات کا اس بات ہوتا ہے. اللہ کے اسماء اور صفات میں تینوں دلالتیں کام کرتی. قدم کا ذکر قرآن میں، قرآن میں نہیں، حدیث میں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یضع قدمہ علی متن جہنم، جہنم میں جب جہنمیوں کو سب کو ڈال دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، تب بھی نہ جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی. تمام جہنمیوں کو جھونک دے گا اللہ، تب بھی جہنم بھرے گی نہیں. تمام جنتیوں کو داخل کر دے گا، تب بھی جنت بھرے گی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ الگ سے مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں بسائے گا، کیونکہ دونوں سے اللہ کا وعدہ ہے. جنت سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، جہنم سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارا پیٹ بھریں گے. لیکن اتنی بڑی بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ تمام جنتیوں جہنمیوں کو بسانے کے باوجود جنت خالی رہے گی، جہنم بھی خالی رہے گی. اسی لیے میرے بھائی کسی کو جو ہے ہم یہ نہ ڈرائیں کہ بھائی تم جنت نہیں ملے گی، جنت بڑی کشادہ ہے، جنت بہت کشادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں مخلوق پیدا کرے گا اور بغیر عمل کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اب جہنم میں بغیر قصور کے کسی کو اللہ سزا نہیں دیتا. ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اور اللہ تعالیٰ لیس بظلام للعبید، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. جہنم کے اللہ الگ سے مخلوق پیدا نہیں کرے گا کہ مخلوق پیدا کرے اور جہنم میں جھونک دے. اگر اللہ تعالیٰ پیدا کر کے داخل کر دے تو یقیناً وہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی ملکیت میں تصرف کا پورا اختیار ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق پیدا کر کے جہنم میں نہیں ڈالے، بلا قصور اللہ نے ڈالتا جہنم میں. جنت کے لیے تو داخل کر دیا لیکن جہنم میں نہیں داخل کر. جہنم میں کیا کرے گا؟ اللہ کے بھی صلی فرماتے ہیں اس کا پیٹ بھرنے کے وقت جو ہے کہے گی حل من مزید کا نعرہ لگائے گی جہنم کہ کچھ اور ہے کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فیض و قدمہ علامت جہنم، اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر اپنا پیر رکھے گا، بس کہے گی قات قات قات، بس بس بس. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدم ہے، لیکن کما یلیق بجلال وجہہ وعظیم اللہ کے جیسا کہ اللہ کی شان نشان، ہم اس کی کیفیت متعین نہیں کر سکتے. اسی طرح یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جو ہے قیامت کے دن اللہ پنڈلی کھولے گا، پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کیے ہیں قیامت کے دن ان کی پیٹھیں جو ہے
جھکیں گی نہیں، سب کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اس دن ان کی جو ہے ان کی پیٹھیں سیدھی رہیں گی، ٹیڑھی نہیں ہوں گی، جھک نہیں پائیں گے۔ فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ کہ وہ طاقت نہیں رکھتے، تو پنڈلی کھلے گی۔ اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ کی جو ہے قدم بھی ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے مثل جو ہے مثلیت کی نفی کی گئی، اللہ کا مماثل اور مشابہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کا ذکر ہے، ہاتھ تو قرآن میں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، ان ربکم لیس بعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ آنکھ کا بھی ذکر ہے، ہاتھ کا بھی ذکر ہے، قدم کا ذکر ہے، ساق کا ذکر ہے، تو ان سب پر ہمارا ایمان ہوگا، لیکن جیسا کہ اللہ کے لیے شان اللہ کے ہے، ویسے ہی ہم مخلوق سے مشابہ اس کو نہیں قرار دیتے۔ اللہ اپنے بندے صرف نام ہے، ید ہے، اب ید کی کیفیت کیا ہے؟ قدم ہے، قدم کی کیفیت کیا ہے؟ ساق ہے، ساق کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کیفیت کو متعین نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ رب العالمین کے جیسے لائق و زیبا ہے، اسی طرح سے اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ، کیونکہ یہ آیت کریمہ بالکل اساس و بنیاد ہے عقیدے کو سمجھنے کے لیے اسماء و صفات کے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں؟ ساق مانے پڈلی، یہ جو ہے گھٹنے کے نیچے جو ہے قدم سے اوپر کا حصہ، اس کو پڈلی کہتے ہیں، ساق کہتے ہیں۔ ساق، سین الف قاف، کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں؟ شن۔ آنکھ کا ذکر ہے حدیث میں، اللہ کے حدیث میں اللہ کی وجہ ان ربکم لیس بعور، تمہارا رب کھانا نہیں ہے، لتصنع علی عین، قرآن میں ہماری آنکھوں کے سامنے تمہاری جنتی میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھے گا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اللہ کا دیدار ہے، اسے تو دیدار کریں گے جنتی۔ جنتی جنت میں اللہ کا سب سے بڑی نعمت رب العالمین کا دیدار ہے۔ دنیا میں بھی بھائی دیدار سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، محبوب کا دیدار جو ہے یہ جو ہے سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے انسان کی، کہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ تو جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کے دیدار کی خواہش ہوگی، اس لیے انبیاء تمنا کرتے تھے اللہ کے دیدار کی۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ تمنا کی تھی نا کہ باری اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں کوئی، یہ دنیاوی نگاہوں سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری آنکھوں کی قوتیں یہ محدود ہے، یہ قوت و طاقت جو دنیا کی ہے محدود ہے، ان آنکھوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ لیکن جنت میں، آخرت میں جو ہے بصرک الیوم حدید، جو اللہ کہے گا تمہاری نگاہ آج تیز کر دی میں نے۔ اللہ جب نگاہ ہماری تیز کر دے گا تو اپنے اعمال بھی ہمیں نظر آئیں گے، اپنی بدعمالیاں بھی نظر آئیں گے سب کو، اور جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اللہ بھی نظر آئے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب تک ہم نے 4 قاعدے پڑھے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ خلاصہ، اللہ کے نام سارے نام اچھے، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، ان میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ جہاں نام ہیں وہیں پر صفت بھی ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں جہاں وہ نام ہیں اللہ کے، وہیں اللہ کی صفت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ کیا ہم نے پڑھا؟ اللہ کا نام اگر لازم ہوگا یا متعدی، اگر متعدی ہوگا تو 3 معنی پر دلالت کرے گا، لازم ہوگا تو 2 معنی پر۔ تو بتائی، اگر لازم ہوگا تو 2، اللہ، ایک تو اللہ کا نام اور دوسرے اللہ کی صفت۔ جیسے حی، الحی اللہ کا نام ہے اور حیات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن اگر متعدی ہے تو 3 معنی پر دلالت کرے گا، ایک تو نام، دوسرے صفت، تیسرے جو ہے اثر، اس اثر ہو تو حکم، اس کا تقاضا کیا ہے،
جیسے سمی کی مثال میں نے دی کہ سمی اللہ کا نام ہے، تو السمی اللہ کا نام ہوا، سمع سننا اللہ کی صفت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے، جب بھی بات کی جائے گی جو ہے اللہ اس کو سنتا ہے کسی حالت میں۔ اور چوتھا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ چوتھا قاعدہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی دلالت یا مطابقی ہوگی، یا تضمنی ہوگی، یا التزامی ہوگی۔ یہ تینوں طرح کی دلالتیں اللہ کے اسماء کی پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ کے اسماء کی جو دلالت ہے اس کے پورے پر دلالت، یا اس کی صفت پر یا ذات پر دلالت، یا جو ہے اس سے لازمی معنی پر، لازمی صفت پر دلالت کریں گے۔ جیسے الخالق کی مثال میں نے دی کہ الخالق اللہ کی ذات اور صفت خلق دونوں پر دلالت کے مطابقی ہے، صرف ذات پر دلالت یا صرف خلق کی صفت پر دلالت یہ تضمنی ہے، اور اس سے زائد معنی اللہ کے علم اور قدرت پر جو اس کی دلالت ہے یہ التزامی۔ یہ خلاصہ ہوا جو اب تک ہم نے، بڑا مختصر چیز ہے، زیادہ نہیں، چند الفاظ ہیں۔ پانچواں قاعدہ لمبا ہو جائے گا، پانچویں قاعدے کا خلاصہ جو ہے مختصر ہے۔ پانچواں قاعدہ یہ اسماء کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں عقل کو اپنے ہم دخل نہیں دیں گے۔ جو نام اللہ کی کتاب میں، جو نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کا استعمال کیا گیا ہے وہی نام اللہ کے لیے ثابت مانیں گے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھیں گے۔ صحیح بات ہے، یہ خلاصہ ہے پانچویں قاعدے کا۔ یہ اللہ کے اسماء عقل سے نہیں ثابت ہوں گے، سمجھے؟ عقل سے ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے اسماء جو ہم ثابت مانیں گے یا تو قرآن کی آیت میں مذکور ہو، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ نام مذکور ہو، تب اس کو نام کی حیثیت سے ہم اللہ کے لیے تسلیم کریں گے، اور جو نہ کتاب میں ہو اور جو نہ حدیث میں ہو اس کو ہم اللہ کا نام نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ کا نام ہے، سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ جسے آج بہت سے نام رائج ہیں اللہ کے لیے، استعمال کرتے ہیں لوگ، ہم اس کو اللہ کا نام نہیں مانتے، کیونکہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث۔ جسے خدا کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، کیا کیا جو ہے نام جو ہے آج رائج ہیں، ہم ان کو اللہ کا نام نہیں مان سکتے، کیونکہ نہ تو قرآن میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اتنا تو خلاصہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کسی کو سمجھانے کے لیے یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے گاڈ یا کسی کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے بتایا اس سے پہلے، خبر کہ آپ تھے نہیں اس میں، خبر دینا اور چیز ہے اور نام کی حیثیت سے استعمال کرنا اور چیز ہے۔ جیسے ہم خدا استعمال کریں، گاڈ استعمال کریں، اگر ہم یہ کہتے ہیں سب کا گاڈ اللہ ہی ہے، تو بتائیں یہ سب کا خدا اللہ ہے، تو یہ کہنا جائز ہے، یہ خبر ہے، سمجھا؟ لیکن ہم خدا اللہ کو گاڈ کہیں یا اللہ کو خدا کہیں نام کی حیثیت سے، تو ہم نام کی حیثیت سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، سمجھ بتائے کہ نہیں؟ نام کی حیثیت سے ہم جو ہے اس کو نہیں رکھ سکتے کہ گاڈ کہہ کر کے اللہ کو ہم کہیں کہ اللہ ہی مراد ہے، نہیں، گاڈ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، خدا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن خبر دینے کی حیثیت سے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ نہیں ہے، جتنے گاڈ پائے جاتے ہیں سب جھوٹے ہیں، یہ جتنے معبود پائے جاتے ہیں سب اللہ کے سوا جھوٹے ہیں، اس لیے جتنے گاڈ جتنے خدا اللہ کے سوا پائے جاتے ہیں سب جھوٹے ہیں، صحیح گاڈ صحیح خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ایک ہے نام کی حیثیت سے استعمال کرنا اور ایک ہے خبر کی حیثیت سے خبر دینا، تو خبر دینے کی حیثیت سے ہم خبر دے سکتے ہیں لیکن نام کی حیثیت سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کہتے ہیں کہ خدا خیر کرے اور خدا حافظ وغیرہ نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، نام کے اللہ حافظ بولو، اللہ بھی بول سکتے ہیں۔ ہاں؟
اللہ حافظ ٹھیک ہے، اللہ حافظ بولا، لیکن جو ملاقات کے وقت اس طرح کے کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں انہی کلمات کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے جامع کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے دنیا اور آخرت سب بھلائیاں مانگ لیا، دعا دے دی، اب اس کے علاوہ مزید کی کیا ضرورت ہے؟ یا کسی مسافر کو جو رخصت کر رہے ہیں تو کہ استودعکم اللہ دینکم امانتکم وخواتیم اعمالکم، یہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھیے، سنت یہ ہے کسی کو رخصتی کے وقت یہ کلمہ ادا کرنا چاہیے، الوداع کہتے ہوئے کسی کو یہ ہے استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، یہ کلمہ جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ بھائی خدا حافظ اللہ حافظ کہنے کے اپنی طرف سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات استعمال کیے اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء انگنت ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل آئندہ آئے گی۔ جزاکم اللہ بارک اللہ۔